السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اکرام الحق ربانی۔ برائٹ فیوچر اکیڈمی کے زیر اہتمام 15 روزہ آن لائن قرآن ٹیچنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آن لائن قرآن ٹیچنگ کورس ہم آپ کے لیے لانچ کر چکے ہیں، اور اس کورس میں آپ کو بہت ضروری اور بنیادی چیزیں سکھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ آن لائن ٹیچنگ کی نوبت کیوں درپیش آئی، اس کی ضرورت کیوں درپیش آئی، اگر ہم آن لائن ٹیچنگ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے۔ یاد رکھیے گا، ایک دہائی یا اس سے کچھ قبل پاکستانی اسکولوں میں اسمارٹ ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا گیا تھا۔ طلباء اور والدین نے اس نئی طریقے تدریس کا بہت اچھے انداز سے خیر مقدم کیا تھا، کیونکہ سنی ہوئی چیز کی نسبت دیکھی ہوئی چیز زیادہ بہتر طور پر یاد رہ جاتی ہے۔ لیکن تب کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہ تھا کہ مستقبل قریب میں یہ سسٹم جو آج ہم لانچ کر چکے ہیں یا آج لانچ ہو چکا ہے، یہ دنیا کی ضرورت بن جائے گا۔ مارچ 2020 نے گویا دنیا کا پہیہ جام کر دیا جب کرونا وائرس آیا۔ جو جہاں تھا وہیں تھم گیا، زندگی نے اپنی رفتار اتنی دھیمی کر لی گویا رک سی گئی ہو۔ دنیا نے عالمگیر لاک ڈاؤن سنا، دیکھا اور جھیلا۔ اسکول، مدارس، کالج اور یونیورسٹیاں بند کر دی گئی۔ ایک عجیب سا عالم ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ تبھی کچھ اہل خط نے جری جری سے لی، بیشتر اسکولوں میں نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا تھا کہ اسکول بند کر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس کرونائی ہیت نے 1.6 بلین بچوں کو اسکول سے باہر کر دیا، یعنی اتنا بڑا وبا۔ ماہرین تعلیم، معیشت دانوں اور دانشوروں نے سر جوڑ لیے کہ یار ابھی تو بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ مستقبل کے ڈاکٹر، انجینئر، وکلاء، سیاستدان، بزنس مین، رائٹر، مدیر اور یہ سب لوگ تو اپنے وقت سے پیچھے رہ جائیں گے، اور پیچھے رہ بھی گئے ہیں۔ تو حصولی تعلیم کے لیے تمام ممالک اپنے استطاعت کے مطابق یا اپنے استطاعت کے لحاظ سے مختلف قسم کے اقدامات کر رہے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ جہاں عالمی وبا نے دنیا میں مختلف شعبہ جات کی اشکال بدل دی، وہیں شعبہ تعلیم کو نیا ڈنگ بخشا، نیا راستہ بخشا، نیا طریقہ کار بخشا، اور آن لائن کلاسز کا آئیڈیا سامنے آیا۔ یہاں پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ آن لائن تعلیم کی کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ موجودہ دور آن لائن تدریس اور آن لائن ٹیچنگ کا ترقی یافتہ دور ہے۔ وبا کے پیش نظر اقوام عالم نے تیزی سے اس طریقے تدریس کو اپنایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر اقوام کو بھی اس طریقوں پر آنا پڑا۔ مارچ 2020 میں کرونا کی شدت کو بامتے ہوئے پاکستان کے تمام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو بند کرنے کے احکامات کے ساتھ آن لائن تدریسی عمل کو شروع کیا گیا اور اپنایا گیا، اور اس کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے گا، لاک ڈاؤن سے پہلے، یعنی کرونا وائرس سے پہلے، کرونا وبا سے پہلے بھی آن لائن ٹیچنگ ہوا کرتی تھی، لیکن اتنا رجحان نہیں تھا جتنا رجحان کرونا کے بعد بڑھا، کیونکہ مدارس کے طلباء، مدارس کے علماء، مساجد کے خطباء اور قراء، یہ سب بھی اس دور میں متاثر ہوئے، اور یہ یقیناً پوری دنیا متاثر ہوئی ہیں۔ بزنس مین، تنخواہ دار طبقہ، ایجوکیشن اور این جی اوز، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہوئے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ متاثر طبقہ جو ہے وہ دینی مدارس کے طلباء، مساجد کے ائمہ اور علماء کرام تھے۔ تو انہوں نے بھی اس طرف آنا شروع کر دیا، لیکن ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ نہیں ہوتے، ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ جو لوگ اس طرف راغب ہوئے تھے وہ ان چیزوں سے ناواقفیت کے بنا پر دوبارہ واپس چلے گئے۔ تو اس لیے آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تدریس کو عام کریں اور پوری دنیا تک پہنچائیں۔ یاد رکھے گا، قرآن کی ٹیچنگ کرتے وقت سب سے پہلے یہ یاد رکھے گا کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ سب جتنے بھی اس کورس سے مستفید ہونے جا رہے ہیں، آپ سب الحمدللہ علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، قراء ہوں گے۔ قرآن کریم کو آپ نے سیکھا ہے، وقت لگایا ہے۔ اب دوسرا سب سے بڑا فریضہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کی تشہیر کرنی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو آپ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین اور اشرف ترین لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو امیجن کیجئے، اس کو تصور کیجئے کہ اس پرفتن دور میں اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے۔
تو خود کو بڑا محسوس کیجیے گا، کیونکہ اللہ اور رسول کی نظر میں آپ سب کائنات میں افضل ترین اور بہتر اور احسن ترین انسان ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو بہت عظیم کام کر رہے ہیں، اور یہ کام جب ہم مدارس میں کر رہے ہیں یا کسی مدرسے مسجد میں مخصوص طلباء کی تعداد ہمارے سامنے ہوتی ہے، مخصوص لوگوں کو ہم پڑھاتے ہیں، 10 20 30 بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، کیوں نہ ہم اس کام کو وسیع پیمانے پر کریں؟ کیوں نہ ہم اس کورس کو یا اس قرآن کو آن لائن بھی سکھانا سیکھیں اور آن لائن تمام دنیا تک اس کو پہنچائیں؟ تو یہ ہمارا ایک تو مقصدی زندگی ہے، کیونکہ قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا، اس پر عمل کرنا اور اس قرآن کریم کا نظام غالب کرنا، یہ ہمارا فرض بھی ہے اور مقصدی زندگی بھی ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، قرآن عظیم الشان کو پڑھنا، پڑھانا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے اور یہ عبادت میں آتا ہے۔ اور تیسری بات، حقیقی کامیابی جو ہے وہ اسی کتاب کی ترویج اور اشاعت اور اسی کتاب پر عمل کرنے سے ہی ملتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو کامیابی کہتے ہیں، ہماری حقیقی کامیابی یہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، جو شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، جو صحت کو کامیابی سمجھتے ہیں، جو ایک اچھے اور بہتر خاندان کو کامیابی سمجھتے ہیں، جو خوشی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں بھی کامیابی کی علامات ہیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہونی چاہیے، وہ دولت جو آپ اللہ اور رسول کے راستے پہ لگا سکو، دین کی خدمت کر سکو۔ شہرت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایسی شہرت جس میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو۔ ایسی صحت اللہ آپ کو دے، صحت آپ صحت مند ہوں گے تبھی تو دین کا کام کر سکیں گے، دین سیکھ سکیں گے، دین سکھا سکیں گے، دین کی نشر و اشاعت اور ترویج اور اشاعت میں کام کر سکیں گے۔ ایک اچھا خاندان ہو، یعنی آپ کے بیک پر لوگ موجود ہو جو آپ کو سپورٹ کرے مالی لحاظ سے اور مختلف طریقوں سے آپ کو سپورٹ کرے، تو آپ دین کا کام بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ بھی کامیابی ہے۔ اور خوشی، یعنی آپ کو اس کام کو کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ یاد رکھے گا یہ تمام اجزاء ہیں کامیابی کے لیے۔ اصل کامیابی رب کی رضا ہے، اور رب کی رضا اللہ کی عبادت میں ہے، اور اللہ کی عبادت قرآن کریم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی ترویج اور اشاعت کے ساتھ آپ منسلک ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیے گا پیشن، یعنی اس کام کو پیشن کے طور پر لیں۔ دوسری بات، اخلاص پیدا کیجیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، یہ میرا مقصدی زندگی ہے، یہ میرا ایک فرض ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو اب جب اپنا نظریہ اور اپنا فکر خالص کر لیں گے اور اپنی نیت خالص کر لیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اس دنیا میں بھی اس کے انعامات سے نوازے گا، اور آخرت میں تو ہمارے لیے فلاح کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اس دن جب ہر طرف افراتفری اور انتشار، ہر طرف جو ہے آہ و بکار اور چیخ و پکار ہوگی، کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، کچھ دوزخ کی طرف جائیں گے، کچھ جہنم کے انگاروں پر لٹائے جائیں گے اور کچھ جنت کے باغات کی طرف لے جائیں گے، تو اس وقت اصلی کامیابی یہ ہے کہ ہم جنت کی طرف جائیں۔ فمن زحزح عن النار، اور ہم جہنم کے آگ سے بچ جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہم قرآن کی تدریس تو آگے کر رہے ہیں، ہماری نیت خالص ہو کہ اللہ کے رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین اس کے ثمرات سے ہمیں نوازے گا، ہمیں کچھ پیسے ملیں گے، ہمیں تنخواہ ملے گی، ہمیں سیلری ملے گی، کیونکہ وہ ہماری ضروریاتی زندگی سے ہیں، تو ضروریاتی زندگی بھی ہمیں اللہ دے گا، لیکن ہماری نیت خالص ہو۔ جب نیت خالص ہو تو آپ تدریس بہتر اور احسن طریقے سے کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ یاد رکھیے سب سے پہلے ہم نے اہداف کا تعین کرنا ہے کہ میں نے تدریس تو کرنی آن لائن، مقاصد کیا ہیں؟ آج میں 2021 سے شروع کرنے جا رہا ہوں یا 2020 سے شروع کرنا جا رہا ہوں، 2020 تک میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ تو طویل مدت اور قصیر مدت اہداف کا اپنا تعین کیجیے اور سامنے لکھ لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن تدریس کے لیے کچھ وسائل کا استعمال ہونا ہے، تو وسائل کا تعین کیجیے گا، اور ساتھ میں وقت کی ترتیب بھی ہونی ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، آپ کے اپنی مصروفیات بھی ہیں، امامت بھی ہوگی، خطابت بھی ہوگی، درس و تدریس میں بھی مصروف ہوں گے، تو آپ آن لائن کلاسز کے لیے کتنا وقت نکال سکتے ہیں اس کو بھی آج سے ہی ترتیب دیجیے گا۔ یہ 3 کام آپ تمام طلباء کے لیے ہوم ورک کے طور پر بھی ہیں۔ اہداف کا تعین کیجیے، وسائل کا تعین اور وقت کی ترتیب، یہ آپ لکھ کے مجھے بھیج سکتے ہیں۔ ساتھ میں ہم ابھی تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وسائل کیا ہے، اور اس وسائل پہ انشاءاللہ یہ پورا کورس ہمارا ڈیولپ ہوگا۔ تو وسائل میں سب سے پہلے تو ہم فیس بک
سوشل میڈیا کا تذکرہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ہم قرآن کریم کی تدریس کر سکتے ہیں اور تشہیر و ارشاد کر سکتے ہیں اور قرآن کریم زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو فیس بک کیا ہے، فیس بک کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، فیس بک پر کیسے تشہیر کریں گے، فیس بک پر بچوں کو کیسے تلاش کریں گے، فیس بک پر قرآن کریم کی تدریس کیسے عمل میں لائی جا سکتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. دوسرا وسیلہ ہمارے پاس ہے واٹس ایپ. واٹس ایپ کی بنیادی سیٹنگ کیا ہے، واٹس ایپ بزنس کیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کسٹمر کو اپنی طرف کیسے متوجہ کیا جاتا ہے، اور واٹس ایپ کا بہتر یوز اور واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں اس کے بارے میں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کورس میں ہم آپ کو سکھائیں گے. ساتھ میں یوٹیوب کے ذریعے سے ہم کیسے قرآن کے پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے سے کیسے ہم بچوں کو تلاش کر سکتے ہیں. ساتھ میں ای میل اکاؤنٹ ہمیں چاہیے ہوگا. ساتھ میں ہمیں ٹیلی گرام اکاؤنٹ بھی چاہیے ہوگا. ٹیلی گرام بھی واٹس ایپ سے ایک بہترین اپلیکیشن ہے جس میں گروپس بھی بنتے ہیں، چینل بھی بنتے ہیں. فیس بک اور ٹیلی گرام میں فرق کیا ہے؟ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام میں، واٹس ایپ جو ہے وہ محدود ہیں اور ٹیلی گرام بہت وسیع ہے. ٹیلی گرام ہمارے مسلم کنٹری یعنی ترکی نے بنایا ہے اور ہم سب کو انسٹال کرنا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس پر میری تفصیلی ایک ویڈیو بھی ہوگی. ٹیلی گرام اور واٹس ایپ کا فرق بھی ہوگا سامنے، اور ٹیلی گرام کا استعمال بھی ہوگا اس میں انشاءاللہ. وہ بھی انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو سکھائیں گے. ساتھ میں انسٹاگرام کیا ہے، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے آن لائن پڑھانے کے لیے. اس کا بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ساتھ میں کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہمیں آنی چاہیے تاکہ ہم اپنی بہترین ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالا کریں. ساتھ میں آن لائن پڑھانے کے لیے کچھ اپلیکیشن کی بھی ضرورت پڑے گی. وہ اپلیکیشن ڈیزائننگ کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ اپلیکیشن طلباء کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. مختلف قسم کے اپلیکیشن ہوں گے جو انشاءاللہ اس کورس میں ہم پڑھیں گے. یہ ایک ذریعہ ہے. ساتھ میں پلے اسٹور کا استعمال ہمیں آنا چاہیے. پلے اسٹور کیا ہے، پلے اسٹور پر ایپس کیسے سرچ کرتے ہیں، پلے اسٹور کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو سکھائیں گے. ساتھ میں ویب سائٹ، مختلف ویب سائٹ ہیں جو قرآنک ایجوکیشن پر بھی بنی ہوئی ہیں. مختلف ویب سائٹ ہیں جس پر ہم بچے کو تلاش بھی کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو تلاش کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور انٹرنیٹ کی یہ پوری دنیا ہے، جو ساری چیزیں انٹرنیٹ کے بغیر چل نہیں سکتی، تو اس لیے آپ کے پاس ہمیشہ انٹرنیٹ کا پیکج ہونا لازمی ہے. یہ نہ ہو کہ صرف واٹس ایپ اور فیس بک کا پیکج ہے، نہیں، بلکہ آپ کے پاس مکمل انٹرنیٹ کا پیکج ہونا چاہیے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ساتھ میں آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہونا چاہیے. لیپ ٹاپ ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو مایوس نہیں ہونا، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ موبائل سے بھی سب کچھ آپ چلا سکتے ہیں، اور موبائل سے ہی سب کچھ چلانے کا طریقہ کار انشاءاللہ اس کورس میں آپ کو سکھانے جا رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ طلباء کو کس طرح ہم تلاش کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے تفصیل سے پڑھی ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، گوگل، یوٹیوب، ای میل، اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ وسائل ہیں. اسی کے ذریعے سے ہی ہم اسٹوڈنٹ کو تلاش کریں گے. ساتھ میں یہاں پر ایک سٹیکر ہم نے لگایا ہے، پکچر ہیں آن لائن شاپنگ. تو آن لائن شاپنگ جو لوگ کرتے ہیں ظاہر ہیں وہ یا فیس بک سے کرتے ہیں، یا گوگل سے کرتے ہیں، یا یوٹیوب سے کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی آن لائن اسٹوڈنٹ تلاش انہی جگہوں ہی سے کریں گے. جو لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں وہی لوگ، ان لوگوں کے بچے بھی گھر میں موجود ہوں گے، وہ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ آن لائن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو ہم ان کو پکڑیں گے. مختلف ذرائع انشاءاللہ آن لائن بچوں کو کیسے تلاش کریں گے، اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے دیکھیں گے. دوسرا اہم سوال یہ آئے گا کہ چلے بچے تو میں نے تلاش کر لیے، ساری چیزیں میں نے سیکھ لی، اب طلباء کو کیسے پڑھائے، کیا پڑھائے. ہم نے تو ایک نورانی قاعدہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا ایک پرانا میتھڈ ہے، پرانا طریقہ کار ہے، اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے، ہمیں اپنے تدریس میں جدت لانی ہوگی، جدید اور احسن اور بہترین طریقے سے ایک نئے انداز سے پڑھانا ہوگا تاکہ ہمارے بچے موٹیویٹ ہو سکے اور بچے بور نہ ہو، اور بچے قرآن کریم کے ساتھ انگیج ہو، ان کا ربط بڑھ جائے اور شوق اور دلجمی اور دلچسپی کے ساتھ وہ قرآن کریم کو پڑھ سکے اور پڑھنے کے لیے ان کی آمادگی بھی ہو. تو طلباء کو جدید انداز سے پڑھائیں گے، اور اس کے لیے آپ کے پاس سلائڈز بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس کورس مرتب ہونا چاہیے تاکہ جو چیزیں آپ پڑھا رہے ہیں پہلے سے آپ کو منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ کتنے دنوں میں پڑھاؤں گا، کتنے سال میں اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے، اور کتنے سال میں بچے سے پورا ناظرہ میں ختم کرواؤں گا. تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم آگے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دیں گے تفصیل سے، کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے. تو اس پر بھی میں انشاءاللہ پریکٹیکل بناؤں گا کہ کیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ساتھ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے یاد رکھیے گا ہمارا ایک مدارس کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہم علماء ہیں یا حفاظ ہیں، قراء ہیں، ہمارا ایک مخصوص ماحول ہے اور ایک مخصوص رویہ ہے. ہم انتہائی سخت مزاج ہوتے ہیں، مار پیٹ اور گالم گلوچ اور غصہ اور ترش زبان اور ترش الفاظ اور سخت رویہ.
تو یہ یاد رکھیے گا، ترک کرنا ہوگا ہمیں۔ اگر آپ آن لائن پوری دنیا کو پڑھانا چاہتے ہیں اور آن لائن انٹرنیشنل سطح پر بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے یہ تمام بری خصلتیں اور بری عادات آج سے ہی چھوڑ دیں۔ آن لائن دنیا میں جب آپ انٹرنگ کر رہے ہیں تو انتہائی تحمل مزاج بندہ وہاں پر کامیاب ہوتا ہے، اور ماڈرن یعنی جدید تکنیک اور جدید ٹیچنگ میتھڈالوجی سے واقف بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور اس کام کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو جدید طریقے آپ سیکھیں گے کہ کیسا بچہ سیکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، ہم نے تو یہ ازبر کیا ہوا ہے کہ بچے مار کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، جی بچے سختی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، بچے گالم گلوچ کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بچے بہت محبت اور پیار سے پڑھ سکتے ہیں۔ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو قرآن کریم کی تدریس کے لیے یا سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے نہ گالی دی، نہ سختی کی، نہ مارا ہے، نہ پیٹا ہے، نہ سخت لہجہ استعمال کیا ہے۔ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، پوری سیرت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، آپ سب علماء ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے نہیں کیا تو رسول اللہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، مثال ہیں، نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ اور مثال کے طور پر ہے۔ تو جب انہوں نے مارا نہیں، پیٹا نہیں، ظلم نہیں کیا، جبر نہیں کیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آج یہ نعرہ مغرب لگا رہا ہے کہ پیار مار نہیں پیار، حالانکہ یہ میرے نبی کا نعرہ تھا۔ میرے نبی نے اپنے پریکٹیکل لائف میں، پریکٹیکل سیرت میں، پریکٹیکل صحابہ کو سکھا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مار نہیں پیار، پیار سے سکھاتے ہیں۔ آج ہمارا وہی نعرہ مغرب اٹھا کے مجھے اور آپ کو یاد دلا رہا ہے، تو یہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے اس پہ۔ تو ہم انتہائی دوستانہ ماحول میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ قرآن کریم سیکھ لے اور قرآن کی طرف اس کی رغبت ہو۔ یاد رکھیے گا، کامیاب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین ویکسین اور بہترین مثال کے طور پہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بہترین کتاب سے نوازا ہے، اور اس کتاب کے آپ حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اس کے ماہرین ہیں۔ تو اس کلام کے ذریعے سے ہی آپ کو کامیابی ملنی ہے۔ اس کلام سے حقیقی لگاؤ لگائے اور اس کلام کو اخلاص کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کا عزم کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی دے گا۔ اس اخلاص کے ساتھ کہ میں اس قرآن کو زیادہ طلباء، زیادہ لوگوں تک پہنچاؤں گا اور زیادہ لوگ اس قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں مشکلات سے بچائے گا، مال بھی دے گا، ذرائع بھی دے گا، دولت بھی دے گا، جو چیزیں ہمیں ضروریات زندگی میں شامل ہے وہ بہتر اور آسان طریقے سے انشاءاللہ دے گا۔ ہمیں نیت خالص کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، کورس شروع کرتے ہوئے آغاز میں مشکلات کا سامنا آپ کو ہوگا، کیونکہ ہر چیز شروع کرتے ہوئے مشکلات ہوتی ہے۔ کوئی بھی بزنس آپ شروع کریں تو آغاز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ مدرسے میں پڑھتے تھے تو آغاز میں آپ کو بہت مشکل لگتا تھا، جب آپ بڑے ہو کے تدریس آپ نے شروع کی تو آغاز میں بہت چیزیں مشکل تھی، جب آپ کسی مسجد میں خطیب لگے تو اس وقت تھوڑی سی مشکل آ رہی تھی، بعد میں یہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرین کی مثال ہے، یہ ٹرین جو ہے وہ بہت سلو جا رہی ہوتی ہے آغاز میں، وہ آغاز میں بالکل تیز نہیں جا سکتی۔ گاڑی تو آغاز میں بھی آپ اس کو بھگا سکتے، ٹرین جو ہے وہ آغاز میں سلو جیسے ہی جاری ہوتی ہے اور رفتہ وہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ بھی یہی ہوگا، آن لائن تدریس میں، آن لائن کورسز میں، آن لائن پڑھائی میں، آن لائن ٹیچنگ میں آغاز میں بہت سے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ بھی آپ کو تلاش کرنے ہوں گے، محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، راتیں بتانی پڑے گی، اور اسی طرح دن میں بھی کئی گھنٹے آپ کو دینے پڑیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا۔ ہمیشہ ایک امید اور یقین کے ساتھ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور مجھے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ جب یقین ہوگا اور اندر سے آپ کو یقین ہوگا اور باہر سے آپ کو وسائل دستیاب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اس آن لائن کام میں کامیاب ہوں گے۔ تو ہمت نہیں ہارنی، ہمیشہ کی طرح آپ نے اس کام کو لے کے مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر سیشن تھا۔ اس سیشن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا، کمنٹ میں پڑھوں گا انشاءاللہ اسپیشلی خصوصاً، اور اس کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہمارا آج کا سیشن تھا۔ اس سیشن میں ہم نے انٹروڈکشن یعنی تعارفی ایک سیشن تھا کہ آن لائن ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور میں اور آپ کون ہیں، ہم یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وسائل کون کون سے ہوں گے،
یہ سارا ایک آپ کے سامنے ایک نچوڑ رکھ دیا گیا۔ اس کورس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ 15 دن میں دیکھیں گے۔ بچے کیسے تلاش کرنے ہیں جناب، وسائل کا استعمال کیسے کرنا ہے، فیس بک اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹ انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے۔ پیسے آپ کیسے وصول کریں گے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، جیز کیش اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، اسی طرح واٹس ایپ بزنس اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، اس کی بنیادی سیٹنگ کیسے ہوتی ہیں، یہ پیج کیسے بنتا ہے، پیج کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے تفصیلی پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق میں آپ نے بہت ساری چیزیں اپنے سے بٹائی ہوگی اور آپ کو ایک آئیڈیا سامنے ہوگا کہ آج کے شروع کیے ہوئے اس کورس میں انشاءاللہ ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کورس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے اور چست بھی ہوں گے، اور ایک جذبے اور لگن اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کورس میں شرکت کریں گے، ناغہ نہیں کریں گے، روزانہ کی کلاسز دیکھیں گے، اور روزانہ جو آپ کو ٹاسک اور ہوم ورک ملتا ہے اس کو شوق اور جذبے کے ساتھ کریں گے، اور اس نئی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں 2021 ابھی آ رہا ہے، اور یہ آخری 2021 کا آخری جو ہے وہ مہینہ ہے، ابھی نیا سال 2022 شروع ہو رہا ہے، تو نئے جذبے کے ساتھ اور نئے امنگوں کے ساتھ اور نئی فکر کے ساتھ انشاءاللہ ہم 2022 میں کھودیں گے، اور دنیا میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے ایک عظیم کام اور عظیم مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترویج اور اشاعت اور تشہیر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم بالکل تیار ہوں گے، اور اس کے لیے جو وسائل ہیں اس وسائل پر ہمیں دسترس ہوگی، اور ہمیں ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔